بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامیات پار کلاس 8 لیکچر نمبر 19. جس طرح ہم نے پہلے لیکچر میں سبق قرآن پاک کی پڑھائی شروع کی تھی تو ہم نے سب سے پہلے قرآن مجید کے تعارف کے بارے میں کچھ بتایا تھا. پھر اسی طرح ہم نے قرآن مجید کے حفاظت کے بارے میں. اب ہم آتے ہیں قرآن مجید کی فضیلت کی طرف. تو آپ لوگ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ کتاب صفحہ نمبر 37 صفحہ نمبر 37 کھولیں اور سبق کی طرف دیکھیں. قرآن مجید کی فضیلت. قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے اور اس میں کسی شک کا گزر نہیں. یہاں بھی جو ابتدائی جملہ ہے اس میں جو بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے، کیونکہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو قرآن مجید کی جو سورۃ بقرہ کی آیات مبارکہ ہے، پہلی پارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جو نازل کی ہے، ذالک الکتاب، یہ کتاب قرآن مجید جو ہے، لا ریب فیہ، اس میں کسی شک کا گزر نہیں، کیونکہ وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی مشتمل ہے. کیونکہ اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے تو وہ یقینی علم ہے اور وہ ساری کی ساری حقیقت کی بنیاد پر یہ مبنی ہے، مشتمل ہے. کیونکہ قرآن مجید ایک ایسی جامع کتاب ہے جس میں زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے. اس میں عقائد، اعمال کا بیان بھی ہے، اخلاق و روحانیت کا درس بھی ہے، تاریخی واقعات بھی ہے. کیونکہ لوگوں کے رہنمائی کے لیے اور اس سے سبق سیکھنے کے لیے اس میں تاریخی واقعات کا بھی ذکر ہے. اس میں دعائیں، مناجات، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اس کا طریقہ بھی بتایا ہے اور وہ سارے دعائیں بھی ہیں. اس میں ہر قسم کی معاشرتی یہ ساری چیزیں بھی بیان کی گئی ہے. تہذیبی، اخلاقی، قانونی اور سیاسی معاملات، آخرت، سزا اور جزا پر بہت زیادہ بحث کی گئی ہے. کیونکہ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے تو وہ سارے کے سارے یہاں پہ وہ کیا ہے، وہ یقین علم اور حقیقت کی بنیاد پر بھی ہے اور اس میں کسی شک کا گزر نہیں. کیونکہ قرآن مجید نے جو چیزیں بیان کی ہے تو اس میں کسی شک کا گزر نہیں ہے، اس میں کسی شک بھی نہیں ہے، شک و شبہ کوئی بھی نہیں ہے. کیونکہ جتنی بھی ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں تو وہ دلائل کے ساتھ بھی ہے اور وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی بھی ہے. اس میں ہر زمانے اور ہر خطے کے تمام انسانوں کے لیے مکمل ہدایت و رہنمائی موجود ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں ہر زمانے، کیونکہ پہلے لیکچر میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید کیا ہے، 1400 سال پہلے یہ نازل کی گئی تھی اور جو بھی وقت آتا ہے، جو بھی زمانہ آتا ہے، جو بھی جہاں بھی لوگ ہو تو سب کے لیے اس میں ایک مکمل رہنمائی ہے اور یہ کیا ہوگی، یہ تا قیامت تک ہوگی اور یہ سارے تمام انسانوں کے لیے مکمل ہدایت، تمام انسانوں کے لیے. یہ نہیں ہے کہ صرف عرب کے لیے ہوگی، نہیں، عرب ہے، عجم ہے، جہاں بھی لوگ رہتے ہیں تو سارے کے سارے. اور دوسری بات یہ قرآن مجید کا ایک آپ لوگ دیکھیں تو قرآن مجید کا ایک الگ ایک امتیازی شان یہ بھی ہے کہ وہ ہر خطے، ہر زمانے کے لحاظ سے وہ کیا ہوتا ہے، اس میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں. 1400 سال پہلے نازل کی گئی تھی اور اگر آج کل کے زمانے کے ساتھ آپ لوگ اس کا موازنہ کر لیں تو کیا ہوگا، وہ اس کے ساتھ ابھی اس زمانے اور اس جہاں بھی ہو تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کا ربط، یہ ساری چیزیں ابھی بھی موجود ہے اور تمام انسانوں کے لیے ایک مکمل ہدایت رہنمائی بھی ہے اس میں. اور انسان کی دنیا و آخرت کی حقیقی فلاح کا دار و مدار اسی پر عمل کرنے میں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی دنیا اور آخرت کی، آج کل اگر آپ لوگ دیکھیں تو مسلمان جتنے بھی ذلیل و خوار ہیں تو وہ کیا ہے، انہوں نے قرآن مجید پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. اور جتنی بھی پہلے مسلمان تھے، صحابہ کرام کی آپ لوگ زندگی لے لیں تو انہوں نے قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنائے تھے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی. کیونکہ ہم نے پہلے بتایا کہ غزوہ بدر میں 313 لوگ صحابہ کرام تھے اور 1000 کفار کی لشکر کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پتہ دے دی. لیکن کیا تھی وہ، اس کی دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کی عبادت وہ کر لیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی ذکر اذکار بھی کر لیتے. تو یہی ساری ان چیزوں کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام وہ اس میں کامیاب ہو گئی. تو قرآن مجید کیا ہے کہ دنیا اور آخرت کی حقیقی فلاح، کامیابی کیا ہے، کا دار و مدار اسی پر عمل کرنے میں ہے. اگر ہم اس پہ عمل کر لیں
تو انسان کیا ہوتا ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم کو بڑی فضیلت حاصل ہے، اور قرآن کریم کو جو فضیلت حاصل ہے، اگر آپ لوگ دیکھیں تو جتنی بھی دوسری کتابیں گزری ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، تو اس کا ابھی اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس میں جو تعلیمات تھی تو وہ سارے کی ساری کس طرح اس میں اتنی تخریفات اور رد و بدل کی گئی ہے کہ ابھی وہ عمل کرنے کے لائق بھی نہیں رہی۔ اور یہ قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے کہ قرآن مجید کیا ہے، تا قیامت تک اس میں نہ کوئی رد و بدل کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح نازل کیا تھا تو اسی طرح تا قیامت تک یہ ہوگی، کیونکہ قرآن مجید اگر ہم دیکھیں تو باقی کتابوں کے لحاظ سے سب سے محفوظ ترین کتاب ہے، کیونکہ 1400 سال سے عرصہ زیادہ گزرا، لیکن اس وقت سے لے کر ابھی تک قرآن کریم کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ یہ تخریف اور تعیر سے کیا ہے، بالکل پاک ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ ہم نے قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں بتایا کہ کس طرح صدری حفاظت سے لے کر ابھی تک آپ لوگ دیکھیں تو جتنی بھی کتابیں ہیں، لیکن وہ اپنی حالت میں نہیں ہے، اور صرف یہ قرآن مجید ہے کہ وہ کیا ہے، اپنی اصلی حالت میں ہے اور تا قیامت تک ہوگی۔ حفاظت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ ہم نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور ہم اس کی خود حفاظت کریں گے۔ جس طرح پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں دوسری جتنی بھی کتابیں ہیں اس کی تصدیق کرنے والی بھی ہے۔ سبق کی طرف دیکھیں آپ لوگ، جس طرح یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر ہے، اس طرح وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہے جو خود بھی اس کا علم حاصل کرے اور اسے دوسروں کو بھی سکھائے۔ ارشاد نبوی ہے، ہم نے پہلے بھی بتایا تھا، پہلے احادیث مبارکہ میں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد مبارک ہے، اور یہاں پہ یہ کلام، جس طرح یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر ہے، اسی طرح وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہے، خود بھی اس کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو بھی سکھائے، کیونکہ جس طرح یہ کلام، یہ کتاب، یہ تمام کلاموں سے بہتر ہے، تو اسی طرح وہ انسان جو اس کو سیکھے اور اس کو سمجھے، اس کو پڑھ لے اور پھر دوسروں تک بھی پہنچ جائے، کیونکہ فرشتوں نے جب یہ سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین اس کی تلاوت سن لی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ مبارک ہے وہ لوگ، عزت والے ہے وہ لوگ، اور بہت زیادہ معزز ہے وہ لوگ جو اس کی تلاوت کریں گے اور اس کو پڑھیں گے، کیونکہ قرآن مجید میں اور جنہوں نے اس پہ عمل کیا تو وہ کیا ہو گئی، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ قرآن مجید کی ایک زبان زندہ زبان ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ ایک زندہ زبان، باقی جتنی بھی کتابیں ہیں تو اس کی زبانیں وہ مردہ ہو چکی ہے، وہ ختم ہو چکی ہے، لیکن یہ عربی ہے، قرآن مجید جو عربی میں نازل کی گئی وہ کیا ہوگی، تا قیامت تک ہوگی، کیونکہ وہ جتنی بھی کتابیں تھی، تورات، انجیل اور زبور، جتنی بھی اپنی زبانوں میں وہ نازل کی گئی تھی، ابھی اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، کوئی وہ زبان جانتے بھی نہیں ہے، لیکن یہ قرآن مجید کا ایک معجزہ کہ قرآن مجید کیا ہے، عربی سارے لوگ سمجھتی بھی ہیں اور پڑھتی بھی ہیں، اور اسی طرح قرآن مجید میں ساری دنیا کی انسانیت کے لیے ہدایت کا ایک پیغام بھی ہے۔ اس کی تعلیمات ہر دور، ہر ملک میں قابل عمل ہے، ہر ذہن کو اس سے اپنا لطف ملتا ہے، ہر ذہن سے، یہاں پہ یہ بات آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ ہر ذہن سے اس کو اپنا ایک لطف ملتا ہے، اپنا ساری چیز اس کو ملتی ہے، کیونکہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو جس کا ایمان جتنا بھی مضبوط ہو تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو اس پہ اتنا زیادہ اثر بھی کرے گا، کیونکہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا سورۃ انفال کے پہلی درس میں کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو اس کا ایمانی قوت اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ کیا ہو جاتا ہے کہ اس کی ایمانی قوت میں اور بھی اضافہ ہوتا ہے، اگر کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر یہ موجود ہو تو اس کی ایمانی قوت میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ تو یہاں پہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو کوئی خود بھی سیکھے اور کیا ہے دوسروں کو بھی سکھائے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا، قرآن خود بھی سیکھا اور پھر کیا دوسروں کو بھی سکھایا، تو وہ کیا ہے سب سے بہترین۔ اس حدیث مبارکہ کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بات کی تھی، لیکن یہاں پہ جو ذکر کی گئی ہے کہ وہ کیا ہے بہتر، سب سے بہتر۔ اور قرآن مجید کا ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید جو بھی پڑھے گا، ایک لفظ بھی پڑھے گا، الف لام میم
پڑھ لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جنہوں نے الف لام میم پڑھ لیا تو الف الگ، لام الگ، میم الگ حرف، اور اللہ تعالیٰ ہر حرف کے پڑھنے پر، تلاوت کرنے پر اللہ تعالیٰ انسان کو 10 نیکیاں عطا کر لے. تو اسی طرح الف لام میم اگر کوئی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں دیتے ہیں. تو اسی طرح اگر کوئی صبح و شام قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ، اس کی بدلے میں جو ثواب ہے وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا. اگر کوئی قرآن خود سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے تو وہ جتنی بھی لوگ ہیں، جتنے کو بھی وہ سکھاتا ہے تو وہ جتنی بھی تلاوت کریں گے تو اس کا وہ تلاوت خود کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب دے گا اور اس کو بھی اس میں حصہ ملے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کی طرف سب سے زیادہ توجہ دے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جتنی بھی لوگ ہیں کہ وہ کیا کریں، وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کے علم حاصل کرنے کی طرف سب سے زیادہ توجہ دے اور اس کے لیے کسی طرح کی محنت سے دریغ نہ کرے. اور دوسری بات یہ کہ وہ اس میں جتنی بھی اس میں محنت ہے تو وہ کیا کرے، ان سے انکار نہ کرے، دریغ ان سے بھی کوئی منہ نہ پھیرے، وہ ان سے روگردانی نہ کرے، اور محنت جس کو بھی اس کو درکار ہوتی ہے تو اس کے لیے اور بھی بہت زیادہ کوشش کر لے. اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو بوڑھا ہوں اور میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور میں تو یہ نہیں کر سکتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث مبارک اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی عمر میں یہ تلاوت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جس طرح اس کا ثواب ہے تو اس کا ڈبل، ایک تو وہ جتنا بھی محنت برداشت کر لیتا ہے، محنت اٹھاتا ہے، ایک اس کا، اور دوسری جب وہ تلاوت کر لیتے ہیں. تو ہر عمر جو بھی لوگ ہیں انہوں نے نہیں پڑھا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی علم حاصل کرنے کی طرف سب سے زیادہ توجہ دے. قرآن کریم کی تلاوت بڑی نیکی ہے. قرآن مجید کی تلاوت یہاں پہ جو ہم نے پہلے بھی بتایا کہ قرآن مجید کی تلاوت یہ بہت بڑی نیکی ہے. اس کی ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت جو کوئی کر لیتا ہے تو ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو اسی طرح اگر آپ لوگ حساب لگائیں تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو جو ایک حرف کے اوپر، تو قرآن مجید کی آیات مبارکہ 6666 اس کی آیات مبارکہ ہے، اور پھر اس کے جتنی بھی حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتے ہیں. تو اب آپ لوگ اس کی جتنی بھی حروف ہے اس کا اندازہ لگائیں تو اللہ تعالیٰ دوسری بھی ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان جتنی بھی تقوی ہوتا ہے، جتنی بھی ساری چیزیں، تو 1 سے لے کر 10 اور 10 سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ انسان کو ثواب یہ عطا کر دیتا ہے. تو اسی طرح قرآن مجید کی جو تلاوت کوئی کرے گا تو ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں اس کو ملتی ہیں. اس پر عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت دونوں میں عزت اور سرفرازی عطا فرماتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس پر عمل کے نتیجے میں دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ اس کو عزت، سرفرازی، کامیابی عطا فرماتا ہے. اس سے منہ پھیرنے والے ذلیل و خوار ہوتے ہیں، اور جو کوئی اس سے منہ پھیر لیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب تک قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے، کہ جب تک مسلمانوں نے قرآن مجید کی تعلیمات اس پر عمل کی تو کیا ہو گیا، دنیا میں غالب رہے، تو وہ دنیا پر ان لوگوں نے حکمرانی کی. آپ لوگ صحابہ کرام کی دور لے لیں، بہت زیادہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھے، غریب لوگ، لیکن قرآن مجید پہ عمل کرنے والے تھے. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک علاقے کا کوئی گورنر مقرر کیا تھا، تو لوگوں نے عرض کر لی کہ وہ تو اسی طرح ایک غریب بھی ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان سے پوچھ لیا کہ وہ کیا ہے، تو کسی نے بتا دیا کہ قرآن مجید کا ماہر ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اس علاقے کا گورنر مقرر کیا. تو اسی طرح اگر جب تک مسلمانوں نے قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کی تو وہ دنیا میں غالب رہی، دنیا پر انہوں لوگوں نے حکمرانی کی، اور جب انہوں نے اس سے غفلت برتی تو عزت و سربلندی سے محروم ہو گئی، اور جب انہوں نے اس سے غفلت برتی تو عزت و سربلندی سے محروم ہو گئے، اور جب انہوں نے قرآن مجید کی تعلیمات اس میں غفلت انہوں نے
غفلت شروع کیا، غفلت برتنا، غفلت شروع کرنا، تو عزت و سربلندی سے محروم ہو گئے. تو اس کو جو عزت اور کامیابی اور جو ساری چیزیں ملی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ ساری نعمتیں، وہ ساری چیزیں وہ دوبارہ لے لی. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہی سے ارشاد فرما دی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث مبارک بھی ہے. اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اس کتاب قرآن مجید جتنی بھی ساری دنیا کے لیے، سارے انسانوں کے لیے اس میں ایک رہنمائی بھی موجود ہے. لیکن دوسری بات یہ کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا کر لیتا ہے کہ قوموں کو سرفرازی عطا کر لیتا ہے، اور جن لوگوں نے اس پہ عمل نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا، اس کو ذلیل و خوار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ارشاد فرما دی تھی، اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو قرآن کریم کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا، اور دوسری بہت سی قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے گرا دے گا. تو جہاں پہ یہ تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت اور کامیابی اور سربلندی عطا کی. اور جب کسی قوم نے قرآن مجید کی تعلیمات کو ٹکرا دیا، قرآن کی تعلیمات پر عمل نہ کی اور اس میں غفلت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو صف ہستی سے مٹا دیا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، اس کو سمجھے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن مجید کیا ہے، اس کی تعلیمات، اس کی تلاوت کرے، صرف تلاوت بھی نہیں، اس کو سمجھے اور اس میں جو بھی تعلیمات بیان کی گئی ہیں تو اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کرے. تو اسی طرح قرآن مجید ایک سچی کتاب، اور اس میں کسی شک و شبہ بھی نہیں. اور یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، اس کے خوبی یہ بھی ہے کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اپنے بندوں پر فرقان نازل کیا. فرقان فرق کرنے والا، حق اور باطل میں درمیان فیصلہ کرنے والا، یہ بھی قرآن مجید کا ایک الگ شان ہے، ایک الگ امتیاز ہے. تو اسی طرح قرآن مجید اور یہ دنیا کی ایک واحد کتاب ہے جس نے نوع انسانی کے افکار، اخلاق، تہذیب اور طرز زندگی پر بہت وسیع، بہت گہرائی سے اس پہ بہت زیادہ اثر ڈالا ہے. اور قرآن مجید کی بہت سی زیادہ ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. کوئی انسان ایسا کلام پیش کرنے سے عاجز ہے، وہ اسی طرح کلام بھی نہیں پیش کر سکتا قرآن مجید نے. اور یہ آپ لوگ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتنے بھی لوگ تھے اس کو ایک چیلنج بھی دیا تھا کہ اگر آپ لوگ فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ آپ لوگ کیا کر لیں، اگر قرآن مجید کی طرح آپ لوگ کوئی کتاب لا سکتے تو بے شک اپنے سردار اور اپنے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی اپنے ساتھ کر لیں. لیکن ان لوگوں نے کیا اسی طرح نہیں کیا. تو یہ قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے. تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہے. اور قرآن مجید کی فضائل، قرآن مجید کی فضیلت یہ بھی بہت زیادہ ہے. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی علم حاصل کرنے کی طرف زیادہ توجہ دیں، قرآن مجید کا علم حاصل کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں. تو اسی طرح یہ سبق قرآن پاک، اس کی ہم نے مختصر تعارف بھی کی کہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک مشت نازل نہیں ہوئی، کیونکہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں یہ نازل کی گئی. اور اسی طرح موقع کی مناسبت سے اور جتنی بھی ساری چیزیں تھے آیات مبارکہ یہ نازل کی گئی. اسی طرح ہم نے قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں بتا دیا، کیونکہ عہد رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تھی تو اس وقت قرآن مجید کی حفاظت کس طرح ہوئی، صدری حفاظت. پھر اس کے بعد عہد صدیقی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کس طرح قرآن مجید کی حفاظت کی گئی. اور اسی طرح ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں بتا دیا کہ کس طرح قرآن مجید کی حفاظت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کی گئی. اور اسی طرح ہم نے قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں مختصر سی بتایا، کیونکہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے قوموں کو عزت اور سرفرازی بھی عطا فرماتے ہیں، اور اس کی وجہ سے، اس پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ذلیل و خوار بھی کر لیتا ہے. تو یہ قرآن مجید کی مختصر تعارف، حفاظت اور فضائل، یہ سبق قرآن پاک میں ہم نے پڑھ لیا. تو انشاءاللہ دوسری لیکچر میں ہم سبق قرآن پاک اس کی مشق کی طرف آئیں گے. تو آپ لوگوں کا یہ ہوم ورک ہو گیا کہ آپ لوگ اس سبق کو
2 3 4 دفعہ یہ پڑھ لیں اور اس کی دہرائی کر لیں. یہ آپ لوگ کتاب میں پڑھ لیں.